جادو پوری دنیا میں خاص طور پہ عیسائیوں کے اندر یہ بہت زیادہ انوالو ہے، لیکن وہ جادو کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ایک کمرے میں جانا پڑے گا۔ تو جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہے آپ کو کہ جہاں پہ عقل نہیں ہوگی وہاں پہ ہر چیز کا علاج جادو سے ہوگا۔ بنگالی بابا، کالے جادو کا توڑ، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی زمین آپ کے ہاتھ میں۔ اس کا کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ تمہارا جن نکل گیا اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کلمات؟ نہیں سر۔ اچھا، جہاں پر یہ جادو وغیرہ کا لکھا ہوتا ہے وہاں پر مردانہ کمزوری کا بھی، ان دونوں کا کوئی مجھے لگتا ہے بہت قریبی تعلق ہے۔ ان کی باقی ساری معاملات بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں۔ ہاں، گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی کہ وہ ایسا شر ہے جس سے اللہ کا محبوب ترین رسول بھی پناہ مانگتا ہے۔ سورۃ الفلق کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ وضو۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام بٹوین یو اینڈ می کے ساتھ ایک بار پھر فرخ علی شائخ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جادو۔ یہ وہ والا جادو نہیں ہے جو وہ فلموں میں جادو جادو، دس از ریئل جادو۔ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہو گیا ہے آپ پر جادو تو اس کا کیا حل ہے۔ ہمارے پاس جادو کے اسپیشلسٹ ایک بار پھر سے موجود ہے۔ جی ہاں، جادو کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک اچھی نظر رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اہل علم ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جعفر شاہ صاحب کی۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام وما علینا الا البلاغ۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں علم رکھتا ہوں لیکن میں اس قسم کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ یعنی آپ علم رکھتے ہیں لیکن عامل نہیں ہیں۔ وہ اچھا، پاکستان میں جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کالے جادو کا توڑ اور فلانا بنگالی بابا اور فلانا، مطلب بڑی اچھی بات آپ نے کی اور اسی سے شروع کر دیتے ہیں۔ جی میں وہیں سے شروع۔ آپ ہمارا جو علاقہ ہے وہاں سے چلیں کراچی کے لیے، تقریباً کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر ہے۔ ٹرین پہ آپ آئیں، آپ کو وہاں سے لے کر کراچی کینٹ تک ایک چیز لکھی ہوئی ملے گی، بنگالی بابا بنگالی بابا بنگالی بابا بنگالی بابا بنگالی بابا، کالے جادو کا توڑ، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی زمین آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جو اگر چوری ہو گئی ہے تو چوری کرنے والے کے در تک۔ یہ جناب ہم بچپن میں پڑھتے آتے تھے۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبوب آپ کے گلے ہی پڑا ہوتا ہے، کبھی قدموں میں نہیں پڑتا ہے۔ یہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ وہی میں بات وہی کر رہا ہوں کہ جہاں پہ علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، سمجھ بوجھ نہیں کرے گی، عقل پریویل نہیں کرے گی، وہاں پہ اس چیز کو ایک فینومینا بنا کے استعمال کیا جاتا۔ اچھا، جہاں پر یہ جادو وغیرہ کا لکھا ہوتا ہے وہاں پر مردانہ کمزوری کا بھی، ان دونوں کا کوئی مجھے لگتا ہے بہت قریبی تعلق ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا ہے آپ کو کہ جہاں پہ عقل نہیں ہوگی، جہاں پہ علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، وہاں پہ ہر چیز کا علاج جادو سے ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ اب ایک عورت جو ہے وہ بانچ ہے، ایک بیماری ہے، اس عورت کی بھی اولاد ہو جائے گی جادو سے، لیکن لیکن وہ جادو کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ایک کمرے میں جانا پڑے گا۔ وہ اکیلے میں جادو ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ عقل اور سمجھ بوجھ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی جادو کا ہی حصہ ہے۔ یہ جادو کا حصہ ہے، ویسے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ ہاں جادو ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جتنے بھی ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں، یہاں پر تو جادو کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جب بھی کسی عورت کا۔ اچھا، یہ ایک اور بڑی اہم چیز، جادو پر سب سے زیادہ اعتبار رکھنے والے جو ہمارے صنف ہے وہ عورت ہے۔ نہیں سر، کرواتی بھی ہے اور کرتی بھی ہے۔ اور جادو پوری دنیا میں خاص طور پہ عیسائیوں کے اندر یہ بہت زیادہ انوالو ہے۔ اوکے،
عیسائی لوگ جو ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ آپ ان سے بہت زیادہ امپریس ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ امپریس ہیں، لیکن وہ جادو کے اوپر بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں جادو ہے، ہو سکتا ہے جادو، دیکھیں جادو سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے بولا کہ ابھی دیکھو اگلی بال پہ جو ہے نا میں اس کی وکٹ اڑوا دوں گا، ایک بندہ ٹی وی پہ میچ کھیل رہا، ہم لائیو دیکھ رہے ہیں، اگلی بال ہوئی، اس کی کلی اڑ گئی، جو آپ نے بولا تھا وہ ہو گیا، میرے حساب میں آپ نے جادو کیا ہے۔ حالانکہ میں نے ایک پریڈکشن کی، تکا مارا۔ پریڈکشن ایک پاسبلٹی ہے، تکا دوسری پاسبلٹی ہے، صحیح میں کسی طاقت کو اٹھا کے وہاں پہ بھیج کے اس بال کے قریب سے وکٹ کے گزرنے کے ٹائم بجلی کلیاں گرا دینا ایک اور پاسبلٹی ہے۔ اس دنیا میں ایسی سپر نیچرل پاورز موجود ہیں جن کو انسان اپنی ول پاور سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک پروگرام میں نے اور آپ نے کیا تھا، جس پروگرام کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم کا جو ڈائمینشن ہے وہ ڈفرینٹ اسپیشیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کچھ انسان مرے ہوئے اور کچھ وہ دوسری اسپیشیز مری ہوئی یا زندہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کے ڈائمینشن کے اندر اسٹیپ ان ہو جاتی ہیں، کچھ انسان ان کی ڈائمینشنز کے اندر اسٹیپ ان ہو جاتے ہیں اور وہ وانڈر اراؤنڈ کرتی ہیں، اور ان کو قابو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے ڈائمینشن کو چھوڑ چکی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا بلیف، ان کی باقی ساری معاملات بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے آپ کو بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر ول پاور بہت اسٹرانگ ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہو تو بے شک آپ ان کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہو اور آپ ان کے ذریعے بہت سے کام کروا سکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ تو اسی کو جادو کا نام دیا گیا۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے جو کہ آپ پڑھیں گے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الفلق کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، وہ جو آیت ہے اس کے ترجمہ پڑھیے۔ ہاں، وہ ایک ہی آیت ہے، گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حضور پاک کو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی نے پناہ مانگی ان گرہوں پر پڑھ کے پھونکنے والیوں سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ہاں جی، یعنی کہ انہوں نے پناہ مانگی ان سے، ان کے شر سے، ان کے شر سے، ان کی برائی سے، یعنی کہ وہ ایسا شر ہے جس سے اللہ کا محبوب ترین رسول بھی پناہ مانگتا ہے۔ بالکل، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے۔ سو جادو ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ایسی سپر نیچرل اینٹی فورس ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ شاید آپ کو ہذیان کا باعث بنا دے۔ ہذیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سینسز میں نہیں رہتے۔ ہر پازیٹیو کا ایک نیگیٹو تو ہوتا ہی ہے۔ ہاں جی، تو اس سے بچنا، چلو وہ نیکسٹ فیز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن انیشلی یس، یہ جو آیت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے ریلیجیسلی بھی اور لاجیکلی بھی۔ اگر آپ اس بات کو ریئلائز کریں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے ڈفرینٹ ٹائم زونز کے اندر ڈفرینٹ اسپیشیز کی انٹرنس اور ایگزٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے دماغ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ میں اور آپ اگر آپس میں بات کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے منہ سے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ بہت ہی آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جسے کہا جاتا ہے، ٹیلی پیتھی از دا ویری انیشیل فیز جس کے اندر آپ کا دماغ 8 سے 9% یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگر آپ بڑھتے جائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوسی ایک مووی ہے، وہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو دماغ کی جو یوزیج ڈسٹریبیوشن ہے، اس سے جو دنیا کے اندر طاقت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب یہ ایک خاصیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہوئی ہے۔
اب اس کو آپ نیگیٹو استعمال کرتے ہو یا پازیٹیو استعمال کرتے ہو. حضرت سلیمان کی جب شہادت ہوئی تو وہ اپنے لکڑی کے عصے کے اوپر ٹکے ہوئے تھے اور بہت عرصہ پہلے ان کی جان نکل چکی تھی، لیکن جنوں نے ان کے حکم پہ اس کھڑکی میں وہ کھڑے رہتے تھے اور اس کھڑکی سے جن دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارا جو مالک ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ کام کرتے رہتے تھے. اور بہت عرصے تک جن صرف یہی دیکھ کے کام کرتے رہے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ حضرت سلیمان کی روح قبض کی جا چکی تھی. اور جب دیمک نے وہ عصا کھانا شروع کیا اور وہ عصا ختم ہو گیا اور وہ گرے، تب ان کو پتہ چلا ڈیتھ ہو چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی طاقت دی تھی یا جنوں کی جو سپریم لیڈرشپ دی تھی، دیٹ مینٹ سم تھنگ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی پاور دے سکتا ہے جتنی کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی دنیا میں. اب کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ جیسے اب حضور پاک ہے، رحمت للعالمین ہے، کائنات کے سب سے زیادہ محبوب شخصیت اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ ہمارے محبوب پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی آل اولاد ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب ہے. ان جیسے تو نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک محبوب فیملی ہے پوری کی پوری ان کی. اب اسی طرح سے حضرت سلمان بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کا گلا کاٹ رہے ہیں، تو شیطان مختلف شکلوں میں آ کے ان کو برگلاتا رہا، لیکن انہوں نے اپنے جو ان کا جو بلیف تھا، جو اسٹرینتھ تھی ان کی، اس سے انہوں نے پریویل کیا. اور جب ان کو پیاس لگی تو ان کی والدہ نے لیفٹ اور رائٹ، وہ جو صفا اور مروہ کے بیچ میں وہ جو دوڑتی رہیں پانی کے، حضرت اسماعیل کی والدہ، تو اس وقت شیطان مختلف شکلوں میں آ کے ان کو بہکاتا رہا، لیکن انہوں نے اس کو پتھر مارا. انہوں نے اپنی سیلف پریویل کی، انہوں نے اپنی جو وزڈم تھا اس کو آگے رکھا. اسی طرح سے یہ طاقت حاصل کرنا کہ آپ کو سپر نیچرل چیز نظر آنی شروع ہو جائے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کس طریقے سے کرتے ہو. جب موسیٰ نے آ کے عصا پھینک دیا تو اب موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے کے بھیجی تھی، ٹھیک ہے جی. اسی وقت فرعون نے، رمسیس نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ جو میرے پاس میرے جادوگر ہیں وہ جادوگر کہاں ہیں. انہوں نے جب آ کے اپنی لکڑی پھینکی وہ بھی سانپ بن گئے. وہ وزڈم کہاں سے آیا تھا؟ جادو تھا وہ. کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کے عصے کو تو جادو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو خدا کی دین تھی، لیکن وزڈم تو وہ بھی سیم تھا. ہاں، اگر انہوں نے سانپ بنایا تو سانپ تو انہوں نے بھی بنا دیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا سانپ کو کھا گیا، لیکن حرکت تو ان کی بھی سیم ہو گئی. اچھا جی، سپر نیچرل پاورز تو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہ خدا کی دی ہوئی بھی، اللہ کی دی ہوئی بھی انسان کے پاس ہوتی ہیں. پڑھ کر پھونکنے والیوں، مطلب جادو منتر اور تنتر یا کچھ بھی اس طرح کا جو ہے، اس کا کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ بہت سخت سوال کیا آپ نے. دیکھو، اس پڑھ کر پھونکنے والیوں کا جو شر ہے وہ شر یہ ہے کہ جی ایسی طاقت کو اپنے بس میں کر لیا جائے جس طاقت نے آپ کے حکم کے اوپر عمل کر دینا. یعنی کچھ ایسے ہیں کلمات. ہاں جی، کلمات نہیں ہیں. دیکھیں، فرض کریں کہ میں نے یہ دروازہ کھولنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ یا تو خود کھولنا پڑے گا، چابی لگانی ہے. چابی، تو وہ جو چابی ہے وہ کلمات ہے. ایک ایسی سپر نیچرل پاور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے فلاں نیگیٹو عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ بہت ہی چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. کسی جانور کا خون پینا ہے مجھے، صرف اس طاقت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے.
تو میں وہ خون کو کسی پیالے میں کسی چیز میں لوں گا اور میں کہوں گا کہ واٹ ایور جو بھی جس سپر نیچرل پاور کو اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے اس کو کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں. اگر آپ نے کسی اچھی موکلات کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں اتنے عرصے تک لگاتار دنیا داری سے تعلق ترک کر کے صرف کلام الہی اور عبادت الہی میں مبذول رہوں گا تاکہ میں آپ کی توجہ حاصل کر سکوں. طاقت دونوں میں ہے، ایک مثبت کی طرف ہے اور ایک تباہی کی طرف ہے. آپ کے اوپر امتحان اور سوال صرف اور صرف مرنے کے بعد اس لیے ہے کہ آپ نے کون سی طاقت کو کی طرف اپنا دھیان دیا اور کون سی طاقت کی طرف آپ نے اپنے آپ کو سبڈیوڈ کر دیا یا جھکا دیا. بہت سارے طریقے ہیں، اس کا مطلب ہے. ابھی میں ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ قربانی کے بعد آپ ہڈیاں جب پھینکتے ہیں تو جو شانے کی ہڈی ہے یہ توڑ کر پھینکا کریں، شولڈر کی. ہاں، کیونکہ اس پہ سب سے زیادہ وہ کچھ وائی ٹائپ قسم کی تھی، اس کا یوں مطلب وائی سا بنا اور بڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو پیسز میں توڑ دیا کرے کیونکہ یہ جادو کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. جی، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، اس طرح کی دیکھیں جہاں پہ مثال کے طور پہ مطلب بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں مطلب اگر کرنا بھی نہیں چاہتا، لوگوں کو سن کے ہو سکتا ہے ایسے لوگ سن رہے ہوں جن کو ان سب چیزوں میں کوئی اٹریکشن ہو، تو اس سے جو ہے وہ مطلب اگر آپ کہیں گے تو ہم کر بھی دیں گے. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے، یہ برائی ہے. نہیں، ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ شاہ جی ہم تو پازیٹیولی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو نیگیٹیولی ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے اور اسے پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. مطلب اس کے خلاف کوئی لا ہی نہیں ہے. آپ جہاں دیواروں پر آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنا ایڈریس اور فون نمبر بھی دے سکتے ہیں کہ میں جادوگر ہوں، میں کالا علم کرتا، کالا علم پراپر لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ سوچیں کہ کس کو نہیں معلوم ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں. ہاں، یہ سب شیطانیات کے اندر آ جاتا ہے. یہ بیسیکلی شیطان کو اپنا سب کچھ مطلب لوگ اپنے آپ کو شیطان کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں اس کا ریوارڈ دیا جائے، تو پھر وہ ریوارڈ کے چکر میں ان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کے بارے میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، اس سے آپ کو یہ مل جائے گا، اور وہ ان کو مل جاتا. اچھا، میں نے شروع میں وہ ایک بات کہی تھی کہ عورتیں اس پر سب سے زیادہ یقین رکھتی ہیں. کہہ سکتے ہیں عورتیں بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ دیکھیں بیسیکلی آپ انسان کی جو جبلت ہے نا اس کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ وہ بھاگے گا، پازیٹیوٹی کی اندر اس کو اٹریکشن کوئی نہیں. لذت ہے نیگیٹیوٹی میں اس کو لذت ہے کیونکہ اس کو جو انوالومنٹ ہے نا اس کا ٹرن آن ہے، یہ فزیکل ٹرن آن ہے اس کا کسی بھی ایسی طاقت کی طرف سبمٹ کرنا جو اس کو نظر آ رہی ہو. ایک ایسی مطلب ہم سب خدا کی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ خدا کوئی واحد ایسی مطلب اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے مالک ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے. لیکن جو اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے ایمان کو ایسے بیچ دیں گے کہ جو نظر آنے والی چیز ہے اس کے اوپر نعوذ باللہ ایمان لے آئیں، تو وہ ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے
جس کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو چھوڑ کے جھوٹ کی طرف سہارا لے لیتے ہیں، اور پھر ان کو اس کا وہ دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہی جو کچھ ہے وہ ہے. نہیں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوں، چونکہ پاکستان میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ٹی وی کے. تو اس میں ایک پروگرام میں کرتا تھا ننھے فرشتے کے نام سے، اور وہ میرا پروگرام بیسکلی ہوتا تھا یتیموں بے سہارا لوگوں کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک ادارہ تھا جو مجھ سے وہ پروگرام کرواتا تھا. تو اس میں مجھے اتفاق ہوا ایک ایسے بچے کا کی ماں سے ملنے کا جس کے فادر کو جادو کے ذریعے جو ہے نا وہ بالکل اس حال تک پہنچا دیا گیا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی. وہ بہت ویل سیٹلڈ بندہ تھا، اور پھر وہ جادو کی وجہ سے، اور پھر میں نے اپنے طور پر جب تحقیق کی، کچھ ایسے جگہوں پہ گیا جہاں پر جادو کے بارے میں کہا، تو میں نے وہاں پر 90% خواتین کو دیکھا، اور ان کے مسئلے مسائل بھی انہی کے ہی ہوتے ہیں زیادہ. آپ کو بھی پتہ ہے، سسرال کا، شوہر کا، اور فلاں ایون انہیں تو اپنی ہمسائی سے بھی پرابلم ہو جائے تو وہ جادو تک. اور آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے میں نے وہاں پر، خواتین کو، جو صرف اس لیے جادو کروانے کے لیے آئی ہیں کہ ہمسائی جو ہے نا بس وہ اس کو اس سے جیلس ہے، اس کو پرابلم ہے ہمسائی سے، اور وہ اس سے جادو اس پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اس کو لارجر پرسپیکٹیو میں لے رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے تمام عرصے کے اندر اس چیز کو چھوٹے سے چھوٹی بات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس طاقت کو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بچنا سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کی کوشش کی گئی، تو وہ تو چونکہ جس پہ وحی نازل ہو رہی ہو، جس کے اندر حق اترا ہو، اس پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. لیکن ہم عام لوگ ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ وضو. بس ایک چیز اتنی ہی کافی ہے. اگر آپ باوضو رہیں گے اپنی زندگی میں، پاک صاف رہیں گے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں، کوشش ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ اثر نہیں کر پائے گی. اور میرا باوضو رہنے سے مراد ہے آپ کا کردار کے طور پہ بھی اور فزیکلی بھی باوضو رہیں گے. اور اگر جادو ہو گیا ہے، اب جادو ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن انسان اگر اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور وہ کسی نہ کسی طاقت کے قبضے میں جا چکا ہے، تو پھر وہاں سے اس کا خود سے نکل کے آنا بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل اور بہت زیادہ ٹف ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر اس کی ارد گرد کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ اس کو بچانا چاہتی ہے، جو جس کے اندر طاقت ہے، تو وہ اس کو بچا کے لے آئے گی. یہ جو عاملین بیٹھے ہوتے ہیں، جو کالے جادو کا توڑ بھی کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، وہ کیا مطلب دیکھیں، یہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو اس کی بہت ہے، ڈیمانڈ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا، لوگ کم عقل ہیں، تعلیم کم ہے، اور کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو وہ ان سب چیزوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں. اور ایسے جو جادوگر جو بنے ہوئے ہیں، عامل بنے ہوئے ہیں، بابا بنے ہوئے ہیں، وہ ان کا پھر روزگار چل پڑتا ہے. حالانکہ وہ کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے. یہ جو ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک وہ بابا ہے، اس نے ایسے کر کے اس کے منہ سے ایسے کر کے کھینچ لیا، تو لو بھائی تمہارا جن نکل گیا اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. مطلب 24 آورز آپ وضو میں رہو، یہ
آلموسٹ امپاسبل ہے. رہنے والے رہ بھی سکتے ہیں لیکن بہت مشکل سا کام ہے یہ. تو اس سے ہٹ کر کچھ ایمان کی طاقت لے آؤ اپنے اندر. کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی ہی طاقت ہے. اس کے لیے پہلا سٹیپ وضو ہے. پہلا سٹیپ وضو, دوسرا سٹیپ سچ. آپ سچ بولیں, باوضو رہیں. آپ کے اندر سے ایمان کو کوئی نکال کے لے کے نہیں جا سکتا. صرف باوضو رہے کہ پھر نماز بھی پڑھے. باوضو رہیں, نماز خود بخود ہو جائے گی. نماز ایسی ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو ٹائم لگنا ہے وضو کرنے کا. نماز کے جو 4-5 منٹ ہوتے ہیں نا, وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگیں گے کہ گزر گئے. کیونکہ جدو تتے تسی وضو کرو گے نا, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے تو پتہ آپ کو تب چلنا ہے. نماز کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلنا آپ کو. تو آپ نبض کے اوپر ہاتھ رکھا کریں, بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جناب, جادو ہوتا ہے, اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اور اس کو دفان بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی دفع بھی کیا, خود سے دور بھی رکھا جا سکتا ہے. میرا ذاتی بلیو یہ ہے کہ ہوگا جادو, پر میری نظر میں جادو نہیں ہوتا ہے. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ مجھ پر جادو کام نہیں کر سکتا. اور یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک میرا یہی یقین ہے. اور میرے آس پاس رہنے والے سب پر جادو ہو چکا ہوا ہے. وہ اپنے منہ سے بھی کہہ چکے ہیں, وہ اس کے اتنے دلائل بھی دے چکے ہیں. میرے قریبی ترین جو میرے رشتے ہیں وہ سب یہ دلیلیں دے کر ثابت کر چکے ہیں کہ ان پہ جادو ہوا اور اس کا بہت اثر بھی ان پر ہوا, زندگی پر, صحت پر اور پتہ نہیں کس کس چیز پر. لیکن میرا آج تک یقین ہے مجھ پر کبھی جادو نہیں ہوا, اور اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوا. بات وہی, آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہے آپ اتنے ہی مضبوط ہیں. سو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اللہ کی پناہ مانگا کریں ان لوگوں سے جو جادو پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک آسان چیز ہے. جادو ایک مشکل چیز ہے انفیکٹ, اور اتنی آسانی سے آپ پر اثر نہیں کر سکتا. سو باوضو رہے اور اللہ پر یقین رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی اور جادو وغیرہ بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.